گفتگو سے سوجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں دولت کی بارش برسے تو یہ دو کام ضرور کرو، انشاءاللہ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ نمبر 1، جو مال تمہارے پاس ہے اس کا کچھ صدقہ کرو۔ نمبر 2، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور میرے اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے راستے نکالنا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ جب تم سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا تم پر تنقید کرتا ہے تو تمہارے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر تم اس چونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن جاتی۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو، یہ تمہاری زندگی کے ہر کونے کو چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اتنا جھوٹ مت بولو کہ لوگوں کا تمہارے سچ سے بھی اعتبار اٹھ جائے۔ علم یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ آپ اپنے دشمن کی شناخت ان 8 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو آپ کی حد سے زیادہ تعریف کرے اور آپ کی تعریف آپ کے منہ پر کرے۔ نمبر 2، وہ آپ کے غلط کام کو بھی صحیح کہے گا، وہ چاہے گا کہ آپ اس غلط کام سے خسارے میں پڑ جائیں۔ نمبر 3، جو بندہ آپ سے دوسروں کی غیبت کرے۔ نمبر 4، جو بندہ آپ کی کامیابی پر اداس ہو جائے اور حسد کرے۔ نمبر 5، جو بندہ آپ کو نشے تماشے پہ لگائے۔ نمبر 6، جو آپ کو گمراہی کا راستہ دکھلائے۔ نمبر 7، جو آپ سے جھوٹ بولنے کا کہے۔ اور نمبر 8، جو بندہ آپ کو گالم گلوچ پر اکسائے۔
زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مغرور اور دوسرا مصروف، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ انسان کی عقل تو صرف اتنی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، اور پتھر میں ایک خوبی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ خواتین کے اچھے ہونے کا اندازہ ان کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ زخموں کو چھپانا بھی ایک ہنر ہے، ورنہ یہاں تو ہر ایک کے ہاتھ میں نمک ہے۔ روزانہ نیکیاں کیا کرو اور دریا کے اندر ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی کے اندر طوفان آئے گا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ لوگ شادیوں پر صرف مخصوص لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جنازے پر پورا شہر آئے۔ دوسروں کے گناہوں کو گنتے رہنے سے بندہ کبھی پارسا نہیں بن سکتا۔ اپنے بڑوں کو بوجھ مت سمجھو، انہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑو، یاد رکھو یہ وقت تمہارے اوپر بھی آنا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، اس لیے تو نہر کو تلاش نہ کر۔ بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، اس لیے ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔